عزیز نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک اس کے 3 عشرے، پہلا عشرہ گزرنے کے قریب ہے۔ یہ سال کے بعد ایسا مہمان آتا ہے، سارا سال انتظار رہتا ہے، لیکن اس کے آنے اور جانے کا کوئی علم نہیں۔ یوں رمضان آیا اور یوں ختم ہو گیا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس رمضان المبارک کی بابرکت ساعات سے اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنا لیتے ہیں، اپنی زندگی کو قرآن کا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتے ہیں۔ جب رمضان المبارک آتا، اولیاء اللہ کی زندگی میں بڑی واضح تبدیلیاں شروع ہو جاتی۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ رائے پور میں عجیب سما، ڈاک بند، ملاقات بند، دن رات قرآن مجید کی تلاوت، اس کو سمجھنا اور سمجھانا، یہاں تک کہ ان کے جانشین حضرت شاہ عبد العزیز رائے پوری نور اللہ مرقدہ کا عجیب عالم کہ روز 30 پاروں کی تلاوت فرماتے، پھر 10 پارے اوپر پڑھتے۔ گویا رمضان المبارک اول دن سے 40 پاروں کا اہتمام شروع ہو جاتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سارا رمضان ساری رات قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، دن کو تلاوت فرماتے، اور آپ ایسے قرآن مجید پڑھتے کہ رمضان المبارک میں ہر روز 3 قرآن مجید ختم کرنے کا اہتمام گویا شروع ہو جاتا۔ ایک قرآن مجید دن کو ختم کرتے، ایک رات کو پڑھتے، ایک تراویح میں چلتا۔ گویا زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری انسانیت کی قیادت اور سیادت اور امامت کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں جو سارے ائمہ کے امام ہیں، استاد ہیں۔ امام مالک کے بھی استاد، امام شافعی ان کے پوتے شاگرد، کیونکہ امام شافعی امام مالک کے شاگرد، امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد۔ گویا یہ سارے لوگ پہلے درجے میں ایک شخص امام مالک کا شاگرد ہے، اگلے درجے میں وہی استاد ہے اور اس سے اگلا شاگرد امام احمد بن حنبل ہے۔ گویا ایک بیٹا شاگرد، ایک پوتا اور ایک پڑپوتا شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ اس لیے یہ ساری فقہ کیا ہے؟ یہ فقہ حنفی کی ساری تشریحات ہیں، اور فقہ حنفی کی جو بنیاد ہے وہ 3 چیزیں ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا ان تمام فقہوں کی جو بنیاد ہے وہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، جماعت رسول اللہ۔ ہر امام انہی 3 چیزوں سے استخراج کرتا ہے، مسائل استنباط کرتا ہے، قرآن مجید اس کو سامنے رکھتا ہے، پھر قرآن مجید کے ساتھ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو، کہ صحابہ نے حضور سے جو مسائل سیکھے وہ کیسے سیکھے، انہوں نے مسائل کو امپلیمنٹ کیسے کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مسائل آئے، آپ نے ان کا کیسے حل کیا۔
گویا ان تمام فقہا نے ان تین چیزوں کو اپنی فقہ کی بنیاد بنایا، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کا عمل اور اللہ کے رسول کی جماعت۔ جب یہ تین ماخذ، تین مستخرج ہر فقہ کے ہیں، تین بنیادیں ہر فقہ کی ہیں، گویا کہیں پر کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ ہر آدمی قرآن سے استنباط کر رہا ہے، حدیث سے لے رہا ہے، حضور کے صحابہ کی زندگیوں کو ٹٹول رہا ہے، کہاں پر کیا مسئلہ ہوا، انہوں نے اس کو کیسے حل کیا۔ اس لیے وہ لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 500 ائمہ پر مشتمل ایسا فقہا اور ایسے اولیاء اللہ کی جماعت جنہوں نے کردار ادا کیا اور وہاں پر دن رات محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، دن رات آگے بڑھتے ہیں۔ فقہا کے اندر ان لوگوں کا یہ اہتمام، یہ تو مرد فقہا تھے۔ مورخین یہ لکھتے ہیں اس دور کے اندر ایک فاطمہ نامی فقیہہ تھی، فقاہت کا یہ عالم تھا، انہوں نے اپنے نکاح میں یہ شرط قائم کر دی تھی، میں نکاح اس فقیہ کے ساتھ کروں گی، اس آدمی کے ساتھ کروں گی، اس عالم بعمل کے ساتھ کروں گی جس نے کتاب لکھی ہو۔ اور کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے یہ شرط رکھی، میں کتاب لکھوں، وہ کتاب میرے سامنے پیش کرے گا، میں اس کتاب کو نظر ثانی کروں گی، اگر ایک غلطی بھی ہوئی تو میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابیں پیش کی، فاطمہ نے وہاں پر غلطی نکالی، آپ کی کتاب میں یہ غلطی ہو، آپ کی کتاب میں فلاں سطر پر یہ غلطی ہے۔ اس درجے کا اہتمام کہ ایک آدمی کتاب کو دیکھتا ہے اور فقہا کی کتاب کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسٹیک کو تلاش کرتی ہے اور کہتی ہے آپ کی کتاب میں یہ غلطی ہے، یہ مسٹیک ہے، لہذا میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اپنے نکاح کی بنیاد علم کو رکھا، علم کو رکھا۔ والد ان کے بہت بڑے فقیہ، یہاں تک کہ اس دور کے اندر بڑے بڑے فقہا نے اپنی چیزوں کو پیش کیا، یہاں تک کہ ایک فقیہ نے اپنی کتاب کو سامنے رکھا اور پیش کیا، نکاح کا مطالبہ کیا۔ بہت بڑے فقیہ کی بیٹی ہیں، ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ یہ فقیہہ، یہ علم اور عمل کا یہ سمندر، یہ ایسا عمل ہے، یہ میرے نکاح میں آ جائے۔ اب وہاں پر ایک عالم نے جب کتاب بھیجی، فاطمہ نے جب اس کتاب کو مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد کہنے لگی یہ کتاب، یہ فقیہ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ والد بھی فقیہ، بیوی بھی فقیہ اور خاوند بھی فقیہ۔ پورے بلخ کے اندر، پورے ملک کے اندر حال یہ تھا، فتویٰ جاری ہوتا، والد فتویٰ جاری کرتا، سائن کرتا، پھر خاوند فتویٰ جاری کرتا، سائن کرتا، پھر تیسرے درجے میں جس فتوے کے نیچے فاطمہ کے سائن نہ ہوتے، پورے بلخ کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ اس قدر ادراک فقہ کے اندر، اس قدر معلومات فقہ کے اندر، اس قدر رسوخ کہ بڑے بڑے فقہا اس دور کے اندر، بڑے بڑے فقہا جن کو اپنی فقاہت پر، اپنی فقہ پر ناز تھا، وہ بھی فتویٰ لینے کے لیے فاطمہ کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ اور پورے ملک کے اندر یہ مشہور تھا، جس فتوے کے نیچے فاطمہ سائن کرتی ہیں اس فتوے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ 3 سائن ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کمال یہ تھا، فقہ کے ساتھ محبت یہ تھی، ان لوگوں کو دین کے ساتھ محبت یہ تھی، والد بھی فقیہ ہے، خاوند بھی فقیہ ہے، بیوی بھی فقیہ ہے، مسائل استنباط کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں، اور وہاں پر اس درجے کے لوگ ہیں کہ وہ جب فقہ کے اندر رائے پیش کرتے ہیں ان کی رائے کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے علماء، اولیاء اللہ کی جماعت وہاں پر ان کے دروازے پر جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر مسائل پوچھتے ہیں اور وہاں سے فتویٰ حاصل کرتے ہیں۔ کتنا بڑا اعتماد! بادشاہ وقت ان کے فتوے کی قدر کرتا ہے اور ان کو پتہ ہے علوم کے اندر رسوخ ہے، مہارت ہے۔ انہوں نے کیوں کہ جس آدمی نے فتویٰ جاری کرنا ہے اس کو 14 علوم پر عبور حاصل ہو، اس کو 14 علوم پر عبور حاصل ہو، اس کو قرآن مجید کا علم بھی ہو،
تفسیر کا علم بھی ہو، فقہ کا علم بھی ہو، اصول فقہ کا علم بھی ہو، اس کو منطق اور فلسفہ بھی آتا ہو، علم صرف بھی آتی ہو، علم نحو بھی آتی ہو، علم منطق بھی آتی ہو، علم کلام کا بھی ماہر ہو، حدیث کا بھی ماہر ہو اور اصول فقہ کا بھی ماہر ہو، ان تمام علوم پر اس کی گہری نظر ہو، اس کے بعد پھر اس نے اپنی فقہ کے اندر اسپیشلائزیشن کی، یہاں تک کہ بڑے بڑے فقہا اگر سارے پاکستان کے سارے ڈاکٹر، اسپیشلسٹ، ہارٹ سرجن سارے اکٹھے ہو کر ایک آدمی کی رائے کو تسلیم کریں، یہ ایسا ہے، اس کی رائے سب سے فائق ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے معتبر ہے، آپ بتائیں اس ڈاکٹر کے معیار کا کیا عالم ہوگا، جہاں پر پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ سارے پی ایچ ڈی فقہا ڈاکٹرز اس دور کے اندر برق کے وہ لوگ سارے فاطمہ کو ترجیح دیتے تھے، اس کی رائے ایسی ہے، اس کی رائے اتنی معتبر ہے، اس کی رائے اتنی اعلیٰ ہے، وہاں سے فتویٰ جاری ہوتا ہے اور سارے بادشاہ وقت، امیر وقت اس کے فتوے کو تسلیم کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان لوگوں نے کردار ادا کیا، علم کے اندر رسوخ پیدا کیا، مہارت حاصل کی، اور اس حال کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محنت کرتے ہیں۔ بخاری جب مدون کرتے ہیں تو پھر روزہ بھی ہے، پھر ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اپنے کھانے میں صرف ان کا حال یہ تھا، سالن کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ مورخین یہ لکھتے ہیں امام بخاری نے 40 سال اپنے کھانا ایسے کھایا، روٹی ہوتی سوکھی پوکی، پانی کے اندر ڈبوتے کھاتے اور بخاری جیسی کتاب مدون کر دی۔ لیکن اہتمام اتنا تھا، ایک حدیث کو جب لکھنے سے پہلے غسل فرماتے، 2 رکعت پڑھتے، غسل فرماتے، غسل فرمانے کے بعد پھر آپ مراقب ہوتے، حضور جس حدیث کا اشارہ فرماتے اس کو بخاری کے اندر منتقل کر دیتے۔ کتنا اہتمام! آج بھی آپ صبح مکہ میں جائیں، اتنے فیسلٹیٹ ہیں، اتنے حالات ہیں، گرم ٹھنڈے پانی موجود ہیں، لیکن آپ وہاں روز جا کر غسل نہیں کر سکتے۔ جو عمرے میں جاتے ہیں ان سے پوچھیں، ابھی بھی کتنی مشقت ہے، اتنے حالات ہیں۔ اس دور کے اندر تو حال یہ تھا، کنکر ہی کنکر تھے، وہاں پر کنکر ہی کنکر تھے، آدمی دور سے پانی لے کر آتا تھا، اور اس دور کے اندر انہوں نے کردار ادا کیا اور وہاں اپنے اوپر مشقت کو طاری کیا، اور علوم النبوہ کو منتقل کرنے کے اندر، مدون کرنے کے اندر، ان کو پیش رفت کرنے کے اندر کردار ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان لوگوں کو پتہ تھا کہ دین اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے، آج ہم نے محنت کرنی ہے، اس میں کردار ادا کرنا ہے، آگے امت تک اس امانت کو منتقل کرنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید در حقیقت انسان کو متوجہ کرتا ہے۔ یہ روزہ کیا ہے؟ یہ انسان کو متوجہ کرتا ہے، اپنی زندگیوں کو ٹٹولنے کا حکم دیتا ہے، جائزے کا حکم دیتا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر ایک آدمی روزہ رکھنے کے بعد پھر اپنے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرتا، پھر اپنے اندر کمال نہیں پیدا کرتا، پھر اپنے اندر وجاہت نہیں پیدا کرتا، شجاعت اور کمال نہیں پیدا کرتا، گویا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں ماں سوا ان کو بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ انہوں نے روزے کی طرف اپنے ذہن کو منتقل ہی نہیں کیا، روزے کے مقاصد کیا ہیں۔ اس لیے فرمایا بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں صبح سے لے کر شام تک اپنی خواہشات نفسانیہ کو چھوڑتے ہیں، کھانے اور پینوں کو چھوڑتے ہیں، اپنی ساری کی چیزوں کو چھوڑتے ہیں، لیکن ماں سوا بھوکا پیاسا رہنے کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ انہوں نے روزے کے مقاصد کو نظر انداز کر دیا۔ ایک آدمی اگر وہ روزہ رکھتا ہے لیکن اس کی سحری بھی حرام کی ہوتی ہے، افطاری بھی حرام کی ہوتی ہے، اس نے روزے کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ اگر اس نے دوسروں کے مال سے سحری اور افطاری کرنی تھی، پھر اس نے کیا روزہ رکھا؟ پھر اس نے کیا اپنے اندر منتقل کیا؟ کیا اپنے اندر کیفیت پیدا کی؟ اس لیے جو آدمی رزق حلال کی طرف جاتا ہے، قرآن مجید انبیاء کی جماعت کو یہ حکم دیتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جب تم حلال کھاؤ گے تو اللہ اعمال صالحہ کی توفیق دے گا، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق دے گا۔ اعمال صالحہ کی توفیق کے لیے ضروری ہے انسان ہر وقت رزق حلال کی طرف متوجہ رہے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں بھوئی گھاڑ میں تشریف لائے تو ہمارے تایا جان رحمۃ اللہ علیہ مفتی عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو حضرت صاحب کشف تھے،
ان کو ادراک ہو جاتا تھا یہ مال حلال کا ہے کہ حرام کا ہے۔ اب اس انداز میں ان لوگوں نے اب پورے بھوئی کے اندر انہوں نے انتخاب کیا، میں نے جا کے کھانا کھانا ہے تو مفتی عبدالحی کے گھر میں کھانا ہے۔ ان لوگوں نے کردار ادا کیا، اور یا اللہ کی یہ جماعت اپنے مال کو، اپنی چیزوں کو شکوک و شبہات سے پاک رکھتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جس آدمی نے شکوک و شبہات والی چیز کھا کر روزہ کھولا، سحری کی، اس نے کیا روزہ کھولا، کیا سحری کی۔ اور پھر ایک آدمی اگر اپنی چیزوں کو اس اندار میں، اس لیے حدیث کے اندر فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا۔ ہر آدمی اپنا آڈٹ خود کرے، ہر آدمی اپنا آڈٹ خود کرے، وہ دیکھے میں کیا کام کر رہا ہوں، میں یہ چیز کر رہا ہوں، اس روزے کے مقاصد کیا ہیں۔ اگر مقاصد روزہ کو نظر انداز کر کے کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا اس نے کیا روزہ رکھا۔ اس لیے روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو فرمایا جب لڑائی جھگڑے والا کو کہے تو اس کو کہے بھائی فلیقل انی صائم، میرے ساتھ لڑائی نہ کر، میں روزے دار ہوں۔ اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، فرمایا روزہ دار جو ہے وہ اپنے آپ کو لڑائیوں سے بچاتا ہے، روزہ دار اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، روزہ دار اپنے کان کی حفاظت کرتا ہے، روزہ دار اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دل و دماغ کی ساری قوتوں کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ ہر وقت اس کیفیت میں ہے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، وہ کہتا ہے بے شک میں روزے میں ہوں، کہہ دے میں روزے میں ہوں۔ روزہ دار ہر وقت صبح سے لے کر رات تک اپنے آپ کو سمجھاتا ہے انی صائم، میں روزے میں ہوں، میں نے کوئی گڑبڑ نہیں کرنی، میری نگاہ غیر محرم کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے، میرے کان کے اندر کسی گانے بجانے کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے ایک آدمی جب روزہ رکھتا ہے، آج ہمارے یہاں عجیب عالم ہے، ہم صبح سے لے کر رات تک شام تک کا وقت گزارتے ہیں، کہتے ہیں موبائل مل جائے 8-10 گھنٹے دیکھ لیں، 8-10 گھنٹے دیکھ لیں ہمارا وقت پورا ہو جائے گا۔ اب روزے کو اس انداز میں پورا کرنا یہ کیا روزہ ہے؟ جو آدمی غیر محرم پر نظر ہی ڈالے جا رہا ہے اس نے کیا روزہ رکھا ہے؟ اس لیے تو امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا جس آدمی نے روزے کے مقاصد کو سامنے رکھ کر روزہ نہیں رکھا، گویا اس نے روزہ تو رکھا ہے لیکن حدیث رسول اللہ کا مصداق بن گیا۔ حضور نے فرمایا کتنے روزہ دار ایسے ہیں جنہوں نے بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوا، صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہے، کیوں؟ انہوں نے مقاصد روزہ کو سامنے رکھ کر روزہ ہی نہیں رکھا۔ روزہ دار سے روزہ تقاضا کرتا ہے، روزے دار سے روزہ تقاضا کرتا ہے، اس نے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، اس لیے آنکھ کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، دماغ کا بھی روزہ ہے، آپ کے ہاتھ اور پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ جب آپ کا ہاتھ دوسرے کے مال کی طرف بڑھ رہا ہے، گویا ہاتھ کا روزہ تو ختم ہو گیا۔ اگر آپ کی آنکھ غیر محرم کی طرف اٹھتی جا رہی ہے، گویا آپ کی آنکھ کا روزہ تو نہ رہا۔ اگر آپ کی زبان دوسروں کے خلاف بولے جا رہی ہے، غیبت پر غیبت کیے جا رہی ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ چلی جا رہی ہے، تو اس لیے اس نے تو زخمی کر دیا دوسروں کو۔ اس لیے ہمارے یہاں کتابوں کے اندر ایک عربی شاعر تھے، انہوں نے ایک شعر کہا جراحات اللسان لا تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، جو نیزے اور تلوار کا زخم ہوتا ہے وہ تو درست ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم درست ہونے میں دیر لگاتا ہے، اتنی دیر لگاتا ہے ما جرح اللسان، زبان کا زخم درست ہی نہیں ہوتا۔ لوگوں کو، خاندانوں کو، ایک آدمی نے ایک بول بولا، دو بھائی آپس میں بچھڑ گئے، ساری زندگی ناراض رہے، دو خاندان آپس میں انہوں نے توڑ پھوڑ کر دی، آپس میں ختم ہو گیا، بد کلامی شروع ہو گئی، اور یہاں تک کہ ایک آدمی نے زبان کا استعمال کیا۔ اس لیے ایک صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ حضور نے فرمایا حضور نے زبان یوں نکالی اور اس کو پکڑا، فرمایا قف ھذا، اس کو روک کے رکھ، اس کو روک کے رکھ، یہ ایسی ہے، یہ انسان کو جہنم میں بھی لے کر جاتی ہے اور جنت میں بھی لے کر جاتی ہے۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر فرمایا من سکت نجا، جو آدمی خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ اس لیے روزے کے اندر پہلے دور کے اندر جو لوگ روزہ رکھتے تھے کثرت کے ساتھ خاموشی اختیار کیا کرتے تھے، یا ان کی زبان ذکر کے ساتھ تر ہوتی تھی، یا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔
درود شریف کی کثرت ہے، استغفار کی کثرت ہے، اور کوئی فضول گفتگو نہیں، کوئی عبث اور بیکار گفتگو نہیں، کوئی ایسے عمل نہیں جس کی وجہ سے، یہاں تک کہ ہمارے ہاں پچھلے دور کے اندر جو لوگ روزہ رکھتے تھے اور پھر آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، ہم حیران ہوتے ہیں اس کی شریعت کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے تھے وہ اتنا بڑا مکھوڑ ڈال کر وہ باہر جایا کرتے تھے، کسی کے چہرے پر نظر ہی نہ پڑے۔ اہتمام کا یہ عالم تھا، کوئی ہمیں نہ دیکھے، ہم کسی کو نہ دیکھیں، یہ اہتمام تھا۔ اپنے چہرے کو ڈھانپ کے جانا اور باہر کسی ضرورت کے ساتھ واش روم کے لیے نکل گیا، کسی اور جنازے کے لیے نکل گیا، لیکن اہتمام تھا۔ اعتکاف کے اندر کوئی گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ آج تو ہمارے یہاں معتکفین اعتکاف کرتے ہیں تو موبائل ساتھ لے کر آتے ہیں، موبائل ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اگر ایک روزہ دار کی اگر غیر محرم پر نظر پڑ گئی، پھر نظر پڑ گئی، پھر نظر پڑ گئی، غزالی کہتے ہیں کیا روزہ رکھا، تو نے مفسدات روزے کو سمجھا ہی نہیں۔ روزے کے اندر کی جو باطنی قوت ہے تو نے تو اس کو ختم کر دیا، جسم کو تو حاصل کر لیا لیکن روح کو فنا کر دیا۔ اس لیے جہاں نماز کے اندر جسم ہے، روح ہے، وہاں روزے کی بھی دو چیزیں ہیں۔ روزے کا جو جسم ہے، صبح سے لے کر شام تک آپ نے اپنے کھانے پینے اور خواہشات سے رکنا ہے، لیکن روزے کی جو روح ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اعضائے جوارح، یہ جو حواس خمسہ باطنی اور ظاہری ہیں، غزالی کہتے ہیں حواس خمسہ باطنی اور ظاہری کو جس آدمی نے شریعت کے تابع نہیں کیا، اس نے روزے کی اس روح کو نہیں حاصل کیا۔ روزے کی روح کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان اپنے حواس خمسہ ظاہری اور باطنی کی حفاظت کرے، اپنی آنکھ کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے کان کی حفاظت کرے، اپنے ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت کرے۔ کہیں اس کا پاؤں چل کر کسی ظالم کی حمایت میں تو نہیں چل رہا، کسی مظلوم کے لیے مصیبت تو نہیں بن رہا۔ تیرا ہر قدم اگر مصیبت بن رہا ہے، پھر تو نے روزہ رکھا لیکن روزے کی حقیقت کو نہ سمجھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو روزے کے مفسدات کو سمجھ کر اس کی جسم اور روح دونوں کو حاصل کر کے شام تک اس روزوں کو اپنے ساتھ قبر کے اندر اپنے ساتھ محفوظ کر کے لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ یہ روزہ کل قیامت کے دن ہمارا سفارشی بن جائے۔ روزہ اور قرآن سفارشی ہوگا، لیکن اس کی سفارش کرے گا جس نے اس کو اپنے ساتھ لے کر گیا۔ جو اپنے ساتھ اس روزے کو لے کر نہیں گیا، حفاظت کے ساتھ نہیں لے کر گیا، اور راستے میں اس نے اپنے روزے کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، اس کو پراگندہ کر دیا، اس کو خراب کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا وہ مفسدات روزے کو نہیں سمجھا۔ اس لیے صرف روزے کے ظاہری مفسدات اس کو بھی یاد رکھنا ضروری ہے، اس کے جو باطنی مفسدات ہیں، شیطان باطنی مفسدات زیادہ پیدا کر دیتا ہے۔ سارا دن غیبت کراتا رہے گا، سارا دن چغلی کراتا رہے گا، سارا دن حسد، کینہ، بغض اور بخل کراتا رہے گا۔ روزے دار بڑا خوش ہوتا ہے میں نے روزہ رکھا، لیکن روزے کے ساتھ بخل کر رہا ہے، روزے کے ساتھ کینہ کر رہا ہے، روزے کے ساتھ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے سوچ رہا ہے، غور و فکر کر رہا ہے، تدبر کر رہا ہے، میں نے کس کی کیسے ٹانگ کھینچنی ہے، کس کو کیسے نقصان پہنچانا ہے، کس کی فائل کو کیسے میں نے پیچھے کرنا ہے، کس کو کیسے کرنا ہے۔ اب یہ سارا اس کا پلان چل رہا ہے۔ فرمایا روزہ تو ہے لیکن روزے کی حقیقت کو اس نے نہیں سمجھا۔ اللہ مجھے اور آپ کو روزے کی حقیقت، مقاصد اور اس کے مفسدات باطنی اور ظاہری کو سمجھ کر اپنے روزوں کی تکمیل کی صورتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا